الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھے شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ لیول 3 ہے اور سبق نمبر 17 ہے اور پارہ نمبر بھی 17 ہے، اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 سے لے کر 57 تک آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 17واں پارہ بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سورۃ الانبیاء بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ الانبیاء کا تعارف پڑھتے ہیں، نام اور وجہ تسمیہ۔ سورۃ الانبیاء یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد 112 ہے، اور سورت کا نام سورۃ الانبیاء اس میں مختلف انبیاء کے تذکرے کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کے جو موضوعات ہیں وہ کیا ہیں؟ شروع کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر 48 تک اس میں مختلف موضوعات بیان کیے گئے ہیں، جن میں حساب کا قریب آنا اور لوگوں کی غفلت کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور مختلف امتوں کی ہلاکت کا بیان۔ اس طرح زمین و آسمان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیوں پیدا کیا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور مشرکین کا رد جیسے موضوعات شامل ہیں۔ جبکہ آیت نمبر 46 سے لے کر 91 تک درج ذیل انبیاء کا ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، اس طرح داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اس طرح ایوب علیہ السلام، اسماعیل و ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام اور یونس علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ دیگر جو موضوعات ہیں ان میں دیکھیے آیت نمبر 92 سے لے کے 112 تک جو موضوعات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ مختلف موضوعات ہیں جن میں تمام انبیاء کی ایک ملت، یہ جو ملت توحید ہے اس کی طرف دعوت کا بیان ہے، یاجوج ماجوج اور قیامت کا قریب آنا، اہل ایمان کی کامیابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا۔ جبکہ سورۃ الانبیاء کا جو بنیادی اور جو مرکزی جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے دلائل اور تمام انبیاء و رسول کا اس کی طرف بلانا اور ایک اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ سورۃ الانبیاء کا کیا ہے؟ بنیادی موضوع ہے۔ تو پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 322 ہے، پارہ نمبر 17، اور اس میں آیت نمبر 1 سے 11 تک ہیں، اور اس صفحے کو مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلے اشارے اور اس کے موضوعات کی طرف ہم آتے ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اقترب انتہائی قریب آ چکا ہے، للناس لوگوں کے لیے، حسابهم ان کا حساب، وہم اور وہ ہیں یعنی لوگ، فی غفلۃ بڑی غفلت میں ہیں، معرضون اعراض سے ہے یعنی منہ پھیرے ہوئے ہیں، وہ اعراض کیے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کا حساب یعنی لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، یعنی قیامت قریب آ لگی ہے، قیامت قریب ہی ہے۔ اور لوگوں کا کیا حال ہے کہ لوگ بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ معرضون وہ اعراض کیے ہوئے ہیں، وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور قیامت کی تیاری سے وہ کس میں ہیں؟ غفلت میں ہیں۔ آیت نمبر 2، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ما یأتیہم نہیں آتا ان کے پاس، من ذکر کوئی بھی ذکر، کوئی بھی نصیحت، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، اور وہ نصیحت اور وہ ذکر ان کے رب کی طرف سے کیسا ہوتا ہے؟ محدثین جو نیا ہوتا ہے بالکل۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ الا مگر، استمعوا وہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن جو ہے وقتاً فوقتاً نازل ہوتا ہے، اور جب بھی قرآن کا کوئی نیا حصہ نازل ہوتا، محدثین جو نیا حصہ قرآن کا اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتا، تو یہ جو کفار مکہ ہیں یہ اس کو کیسے سنتے تھے، کیسے اس کو لیتے تھے؟ ہنسی مذاق، یعنی
اس کو غور سے اس لیے سننا کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس پہ تدبر کیا جائے، یہ ان کی نیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ کیا ان کی نیت ہوتی تھی، کیا وہ کرتے تھے کہ وہم یلعبون، بلکہ وہ کھیلتے تھے، ہنسی مذاق اور سخریہ اور تمسخر اڑاتے تھے قرآن کا، اور قرآن کی آیات پہ وہ تدبر نہیں کرتے تھے۔ لاہیۃ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کا حال کیا ہے، دلوں کے حال کو بیان کیا کہ لاہیۃ غافل ہیں، قلوبہم ان کے دل کیا ہیں، بالکل غافل ہیں، ان کے دل کیا ہیں، غافل ہیں، ان کفار کے دل غافل ہو چکے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اب انہوں نے کیا کیا، وَأَسَرُّ فعل ماضی ہے، اور انہوں نے چپکے چپکے سے جو ہے النجوہ مشورہ کیا، سرگوشی کی، یعنی ان کفار نے چپکے چپکے سرگوشی کی، کس چیز کے بارے میں، آگے آ رہا ہے، اور کن لوگوں نے سرگوشی کی، الذین ظلموا، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے چپکے چپکے سے سرگوشی کی۔ کیا سرگوشی کی انہوں نے، هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہاری طرح، حل نہیں، ہاذا یہ، الا مگر، بشر انسان، مثلکم تمہاری مثل۔ انہی کفار مکہ نے آپس میں انتہائی سرگوشی اور جو ہے مشورہ کیا، انتہائی جو ہے چپکے چپکے آہستہ آہستہ آواز میں، اور انہوں نے آپس میں کیا ایک دوسرے سے کہا، یہ تو بھئی ایک تمہاری طرح ایک بشر ہی ہے، یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہی ہے۔ تو دیکھیے پہلے بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کہ جو کفار مکہ تھے اور نبی علیہ السلام پہ نعوذ باللہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے کہ نبی جو ہے وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے، ان کی عقلوں میں یہ نہیں آتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی اور رسول ایک انسان نہیں ہو سکتا، کوئی مافوق الفطرت ایک ہستی ہونی چاہیے وہ نبی ہو، یا کوئی فرشتہ جو ہے وہ نبی بن کر آئے، یا اس نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی نازل ہو جو اس کی گواہی بھی دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں جو ہے وہ تمسخر اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ تو تمہاری طرح ہی ایک انسان ہے۔ افتأتون السحر، آ کیا، پس، تأتون تم آتے ہو، اتا یاتی سے، تأتون فعل مضارع ہے، آنا، تو افتأتون کیا تم آتے ہو پھر بھی، السحر جادو کے پاس، کیا تم پھر بھی جادو پر آتے ہو، یعنی جادو کو مانتے ہو تم، وانتم تبصرون، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، وانتم، اور تم، تبصرون بصارت سے، کہ تم دیکھتے ہو، جانتے بوجھتے تم جو ہے جادو میں جو ہے پھنس رہے ہو، یعنی تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ تو جادوگر ہے۔ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے یعنی کہ گھٹیا الزامات وہ لگاتے تھے، اور کتنے برے الزامات نبی علیہ السلام پر لگاتے تھے، کہ کہتے تھے کہ تم دیکھتے بھالتے جو ہے تم جو ہے جادو میں کیوں پھنس رہے ہو، یہ تو تمہاری طرح ہی ایک انسان ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، قال کہا، کس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ربی میرا رب، یعلم وہ جانتا ہے، القول بات کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم جو ہے خفیہ سرگوشیاں جو کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، تمہاری خفیہ سرگوشیاں اللہ رب العالمین سے بالکل مخفی نہیں ہیں، وہ اللہ تو قول کو جانتا ہے، بات کو جانتا ہے، فی السماء آسمان میں، والارض اور زمین میں، اللہ تعالیٰ آسمان میں اور زمین میں ہر طرح کی بات کو کیا ہے، جانتا ہے، وہ اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ السمیع سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے، اور العلیم خوب جاننے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری ساری کی ساری بات کو خوب سننے والا ہے اور تمہاری ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیا گیا۔ بل قالو، اچھا دو مزید الزام جو ہے اس آیات کے اندر ہیں جو مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام پر لگائے، وہ کیا ہے کہ ایک الزام انہوں نے یہ لگایا کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے اضغاث احلام، یہ تو پراگندہ خواب ہیں، یہ پریشان جو ہے وہ خواب ہیں، یہ تو خواب کی باتیں، نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا۔
پھر ایک الزام یہ لگایا انہوں نے کہ نہیں، بلکہ یہ جو قرآن ہے یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے جو ہے وہ گڑھ لیا ہے، یہ الزام لگایا انہوں نے۔ پھر کیا کہا، نہیں بلکہ یہ شاعر ہے۔ یہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ یہ تو کوئی شاعر ہے۔ تو یعنی وہ جو اپنی کسی ایک بات پر بھی وہ متفق نہیں تھے، کسی ایک بات پر بھی کیا ہے وہ متفق نہیں تھے، اور اپنی بات کو تبدیل کر لیتے تھے قرآن کے بارے میں۔ کبھی کیا کہتے کہ یہ جو ہے پراگندہ خواب ہیں، یہ خوابی اور خیالی باتیں ہیں۔ کبھی کہتے نہیں یہ تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ کبھی کہتے کہ نہیں بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ۔ ان کا کلام نہیں، کفار کا کلام نقل کیا اور فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا کہ اس رسول کو تو چاہیے کہ کوئی ایک ایسی نشانی لے کے آئے جیسے بھیجے گئے تھے پہلے والے، جیسے پچھلے رسولوں کو نشانی دے کر بھیجے گئے تھے، تو اس طرح کی کوئی نشانی یہ لے کر آئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے عصا دیا گیا تھا، ان کو ایک لاٹھی کا معجزہ دیا گیا تھا، اور اسی طرح ان کو ید بیضا سفید ہاتھ کا جو معجزہ تھا وہ دیا گیا تھا۔ قوم سمود کو جو ہے اونٹنی کا معجزہ عطا ہوا تھا۔ تو کہتے تھے کہ اس طرح کا کوئی معجزہ جو ہے ہمارا مطلوبہ، یا جو وہ چاہتے تھے معجزہ، اس طرح کا معجزہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں۔ تو آیت نمبر 5 اس کا ترجمہ جو ہے لفظی ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں، بلکہ قالوا انہوں نے کہا اضغاث احلام، کہ یہ جو قرآن ہے یہ پراگندہ خواب ہیں۔ بل افتراہ، بلکہ افتراہ گڑھ لیا ہے اس نے، اس کو انہیں قرآن کو، نعوذ باللہ کیا کہتے تھے، بلکہ قرآن کو گڑھ لیا انہوں نے۔ بل هو شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے، یہ الزام لگایا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کا قول نقل کرتے ہوئے، فَلْيَأْتِنَا، پس وہ لے آئے ہمارے پاس، بِآیَةٍ، کوئی نشانی، کما جیسے ارسلا بھیجے گئے تھے الاولون پہلے، یعنی جیسے پہلے انبیاء کو نشانیاں دے کر بھیجا گیا تھا، اسی طرح جو ہے یہ کوئی نشانی لے کر آئیں۔ جی بارک اللہ فیکم۔ آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون۔ ما آمنت نہیں ایمان لائی، قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ کوئی بھی بستی، اہلکناہا جس کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا، کہ ان سے پہلے بھی کئی بستیاں اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکے ہیں۔ دیکھیے یہ نشانی کا مطالبہ کرتے تھے مشرکین مکہ جو ہے، وہ اپنی مرضی کی نشانی کا مطالبہ کرتے تھے، اور وہ جو ان کا مطالبہ وہ پہلے سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ ان سے پہلے بھی جو ہے بستیاں گزر چکی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، لیکن وہ ایمان نہیں لائی۔ جب انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا اپنے انبیاء سے کہ ہمیں جو ہے معجزات دکھائے جائیں، اگر وہ معجزات ہمیں دکھائے جاتے ہیں، اگر آپ معجزات لے کر آتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن انبیاء نے معجزات ان کو دکھائے لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب معجزہ کوئی قوم طلب کرتی ہے اور اس کے بعد وہ ایمان نہیں لاتی تو پھر اس کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، اس پہ ایسا عذاب آتا ہے جس کو کہتے ہیں عذاب الاستئصال، جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والا جو عذاب پھر اس قوم پر کیا آتا ہے، آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افہم یؤمنون، یہ جو کفار مکہ نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ان کو نشانی دے دی جائے تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ بولے بھی کہ پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مصلحت ہے،
اور یہ تو ان کا فائدہ ہے کہ ان کو مہلت مل رہی ہے۔ وما ارسلنا، آیت نمبر 7 میں یہ بیان ہے کہ تمام انبیاء انسان ہی تھے جو مرد تھے۔ تو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل کتاب کے جو اہل علم ہیں، اہل ذکر ہیں، تم ان سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ پچھلے جتنے بھی جو انبیاء تھے وہ بشر ہی تھے، وہ انسانوں میں سے ہی آئے ہیں، وہ انسان ہی تھے، کوئی اور مخلوق نہیں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا نمبر 7 میں وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے قبل کا آپ سے پہلے، الا مگر رجالا مردوں کو ہی، ہم نے آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مردوں کو ہی بھیجا ہے، یعنی رسول بنا کر، کیا بنا کر؟ رسول بنا کر ہم نے مردوں کو ہی بھیجا ہے۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف کیا کرتے تھے؟ وحی کرتے تھے۔ فاسألوا، پس تم پوچھو، اہل ذکری، اہل ذکر سے، ان کو تم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تم اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو، اگر تمہیں علم نہیں، اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو، اہل کتاب کے جو علماء جو جن کو سابقہ کتب سماویہ کا علم دیا گیا ہے، تو وہ تمہیں ضرور بتائیں گے کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء جو گزرے ہیں وہ انسانوں میں سے ہی گزرے ہیں۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رجالن، رجال رجل کی جمع ہے، رجل مرد کو کہتے ہیں، رجال زیادہ مرد، تو اس سے پتہ چلا کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہی تھے، نبوت جو ہے مردوں میں ہی تھی، اور کوئی بھی جو ہے عورت وہ نبی نہیں بنی۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین، آیت نمبر 8 اللہ نے فرمایا کہ وما جعلناہم جسدا، کہ ہم نے تو ان کے کوئی ایسے جو ہے وہ ہم نے ان کے کوئی جسم ایسے تو نہیں بنائے تھے ان نبیوں کے کہ لا یأکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما كانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ہم نے کوئی ان کے ایسے جو ہے وہ جسم تو نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ تو مطلب کیا ہے کہ تمام جو نبی تھے وہ کیا تھے؟ سارے کے سارے انبیاء کیا تھے؟ وہ انسان ہی تھے، غیر انسانوں میں سے کوئی نبی نہیں آیا، اور نہ ہی غیر مردوں میں سے کوئی نبی آیا ہے۔ جی تو یہ آیت نمبر 8 ہے۔ ثم صدقناہم الوعد، آیت نمبر 9 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے صدقناہم، ہم نے سچا کر دکھایا ان کے لیے، الوعد، وعدہ، ہم نے ان کے لیے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ فانجیناہم، پس ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی، پس ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ کس کو نجات عطا فرمائی؟ کس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچا کیا؟ اپنے انبیاء سے اور ایمان والوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ ان سے سچا کر دکھایا۔ فانجیناہم، پس ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی عطا فرما دی۔ ومن نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے اس کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ وَأَهْلَكْنَا، اور ہم نے ہلاک کر دیا، المسرفین، مسرفین کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مسرفین تھے، جو حد سے بڑھ جانے والے تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِي ذِكْرُكُمْ، آیت نمبر 10 ہے کہ کتاب کا نزول اور اس میں تمہارا ذکر ہے۔ لقد انزلنا، بلا شبہ یقیناً ہم نے نازل کیا، الیکم، آپ کی طرف، کتاباً، کتاب کو، کہ فی ہی، اس میں، ذکرکم، تمہارا ذکر ہے۔ اے لوگو، یا اے اہل کتاب، اے مشرکین، اے کفار، سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ اس آیت کے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارا ذکر ہے۔ یا مراد یہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، یا ذکر سے مراد کیا ہے کہ عز و شرف کا باعث ہے۔ اگر تم اس کتاب پر اگر تم عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ظالم بستیوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ظالم بستیوں کو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ تو اللہ نے فرمایا وہ کم قسمنا، کہ کتنی ہی ہم نے، قسمنا، یہ جو قسمنا یہ فعل ماضی ہے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ کتنی ہی جو بستیاں ہم نے ان کو توڑ کر رکھ دیا، کتنی بستیوں کو ہم نے کیا کیا؟ توڑ کر رکھ دیا، مطلب کہ ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ کانت، وہ تھیں، ظالمتاً، ظالم تھیں، وہ کیا تھیں؟ ظالم تھیں۔
اور پھر کیا ہوا، وَأَنشَأْنَا، اور پھر ہم نے نئے سرے سے پیدا کی، بعدہا ان کے بعد، قوماً، قوم، لوگ، آخرین، دوسرے، یعنی ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور نئے لوگ جو ہے وہ پیدا کیے، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور نئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، ظالم بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہے ہیں، اور ہمیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ ہلاک کر دیا اور ان کا کیا انجام ہوا۔ دوسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں جی، پارہ نمبر 17 ہے اور یہ صفحہ نمبر 323 ہے، اور آیات اس میں ہیں 12 سے لے کر 24 تک اس صفحے پر آیات ہیں، اور اس صفحے کو بھی مختلف اشارات اور پھر آگے ہر اشارے کے جو موضوعات ہیں ان میں اس صفحے کو تقسیم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 12 کی طرف آتے ہیں جی، ظالم جو ظالم بستیاں ہیں ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ جو مختلف قسم کی بستیوں کا بیان فرماتے ہیں، جو مختلف پچھلی جو سابقہ اقوام ان کا جو ذکر ہوتا ہے قرآن میں، اور ان پہ جو عذاب کا آنا اس کا بیان ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور ہمارے لیے بہت زیادہ اس میں لیسنز ہیں، اس میں سبق ہیں، اور اس میں عبرتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان ظالم بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ جو شرک کرنے والے لوگ تھے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ جو قصے بیان فرماتے ہیں پچھلی اقوام کے، جو واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی نصیحتیں ہیں۔ تو ہم انہیں بار بار پڑھیں اور ان سے نصیحت حاصل کریں، اور اپنے ایمان کو کیا کریں، مضبوط کریں، اور اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما، پھر جب، احسوا، انہوں نے محسوس کیا، احسوا فعل ماضی ہے اور اس کا چپٹر ہے اسلم یسلم سے احس یحس، اسی سے لفظ احساس ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ جب انہوں نے احساس کیے، یعنی جب انہوں نے محسوس کر لیا، بأسنا، ہمارے باس کو، باس سے مراد کے عذاب ہے یہاں پہ، جب ان ظالم بستیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو محسوس کر لیا، تو کیا ہوا، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہ اچانک ان سے، یعنی ان بستیوں سے وہ بھاگ رہے تھے، وہ کیا ہوئے، بھاگنا شروع ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب انہوں نے دیکھ لیا، یعنی مثلا آثار انہوں نے دیکھ لی کہ اب ہم پر عذاب آ رہا ہے، مثلا بادلوں کی گرج انہوں نے سن لی، مثلا جو ہے اور عذاب کے جو آثار تھے انہوں نے دیکھ لیے، جب ان کو پتہ چل گیا تو وہ کیا ہوئے، بھاگنا شروع ہو گئے۔ تو پھر ان کو کیا ہوا، آواز دی گئی، لا ترکضوا، لا ترکضوا، مت بھاگو، اب جو ہے اے مجرم لوگو، الظالمو، اب تم مت بھاگو، ورجعوا، اور تم واپس پلٹو، الی ما اترفتم فیہ، اس چیز کی طرف کہ جس میں تم کو خوشحالی دی گئی تھی، اپنی اس دنیا کی زندگی کی طرف لوٹ کر تو آؤ، وہ مساکنکم، اور اپنے مسکنوں کی طرف، مساکن مسکن کی جمع ہے، رہنے کی جگہیں، اپنے رہنے کی جگہوں کی طرف واپس تو آؤ، لعلکم تصلون، تاکہ تم سے تھوڑا سا پوچھا تو جائے۔ تو یہ اصل میں یہ کیا ہے، ایک جو ہے طنزیہ انداز ہے، یہ ایک مذاق کے طور پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہاں تاکہ تم سے ذرا پوچھا جائے کہ تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب تم پر آیا وہ کیسا رہا عذاب، تم ذرا واپس تو پلٹ کر آؤ۔ لیکن وہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو پھر جو ہے اس سے چھٹکارے کا کوئی بھی جو ہے سبب نہیں بن سکتا، اس سے چھٹکارا کسی بھی طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی ظالم بستیوں نے، ظالم لوگوں نے، کہ جو ظلم کرنے والے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے تھے، انہوں نے اب کیا کہا، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب انہوں نے دیکھ لیا، قالوا، انہوں نے کہا، یا ویلنا، اے ہماری بربادی، انا کنا ظالمین، کہ ہم تو بڑے ظالم تھے، ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 15، فما زالت تلک دعواہم، فما زالت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ رہی، تلک، یہ، دعواہم، ان کی پکار، یا ویلنا انا کنا ظالمین، یا ویلنا انا کنا ظالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے ظلم کا وہ اعتراف کرنا شروع ہوئے
اعتراف کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو جب تک اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو ختم نہیں کر دیا، ان کو بجھا نہیں دیا، ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح نہیں کر دیا، تو تب تک وہ جو ہے یہی پکارتے رہے کہ اپنے جرم کا اور اپنے ظلم کا وہ اعتراف کرتے رہے کہ یا ویلنا، ہماری بربادی، ہم ہی ظالم تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حتی یہاں تک کہ جعلنا، ہم نے کر دیا ہم انہیں حصیداً، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، خامدین، جو بالکل بجھے ہوئے تھے، ہم نے انہیں بالکل بجھے ہوئے بنا دی۔ جیسے آگ، لکڑی کو، جو آگ جب بجھ جاتی ہے اس کی اور وہ لکڑی بالکل جو ہے وہ راکھ بن جاتی ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا اللہ تعالیٰ کا جب عذاب ان پر آیا۔ زمین و آسمان کی جو پیدائش ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو ہے بڑی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اور پوری کائنات کو کوئی فضول نہیں پیدا کیا۔ تو آیت نمبر 16 میں اس چیز کا بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا وما خلقنا، اور نہیں بنایا ہم نے پیدا کیا، السماء، آسمان کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، جو ان کے درمیان میں ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے، لاعبین لائب کی جمع ہے، تو لعب یلعب کسے کہتے ہیں؟ کھیلنا، تو لاعب اس میں فاعل ہے، کھیلنے والا، اور لاعبین اس کی جمع ہے۔ یعنی ہم نے فضول میں پیدا نہیں کیا آسمان کو اور زمین کو اور آسمان اور زمین کے درمیان والی چیزوں کو، ہم نے بلکہ جو ہے اس کو ایک بڑے ہی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا اللہ تعالیٰ کا آسمان اور زمین کی پیدائش سے، کہ تاکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے، تاکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ آیت نمبر 17 ہے، لو اردنا ان نتخذ، اگر ہم چاہتے، لو، اگر، اردنا ہم ارادہ کرتے، ہم چاہتے، ان یہ کہ نتخذ، کہ ہم بنا لیتے، لہون، لہون سے مراد کیا ہے؟ کھیل، تو لاتخذناہ، تو ہم ضرور بنا لیتے اسے، من لدنا، اپنی طرف سے۔ اگر ہم نے کھیل تماشا ہی کرنا ہوتا تو ہم جو ہے اپنی طرف سے ہی جو ہے کوئی ہم کوئی چیز بنا لیتے اور اپنا شوق پورا کر لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہم نے زمین اور آسمان کو ایک بہت بڑے مقصد کی وجہ سے پیدا کیا ہے، تاکہ لوگوں کو آزمائش میں ڈال کے، تاکہ ان کا امتحان لیا جائے کہ کون ہے جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تاکہ اس کو جنت دی جائے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ تاکہ جہنم ہو۔ آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل نقذف، بلکہ ہم جو ہے پھینک دیتے ہیں، بالحق، کی حق کو، علی الباطل، باطل پر، ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، فیدمغہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو حق ہے وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے۔ ہم حق کو باطل پر ایسے دے مارتے ہیں کہ وہ جو حق ہے وہ باطل کا سر ہی توڑ دیتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو باطل ہے وہ مٹنے والا ہو جاتا ہے، وہ بالکل زائل ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے ویل ہے، تمہارے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، مما، اس وجہ سے کہ جو تصفون، تم بیان کرتے ہو، تم جو بیان کرتے ہو نا، اس کی وجہ سے تمہارے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، اور تمہارے لیے بربادی ہے، جو تم ناحق جو ہے وہ بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اور جو ناحق باتیں تم اپنے رب کی طرف منسوب کرتے ہو، یہ مراد ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، جو تم بیان کرتے ہو، یعنی اپنے رب کی طرف شرک کی نسبت کرتے ہو یا ناحق باتوں کو منسوب کرتے ہو۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، مَن فِی السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے۔ آسمان میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، لا يستكبرون عن عبادتی، وہ
اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تھکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تھکتے نہیں ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں وہ لگے رہتے ہیں۔ جیسے آیت نمبر 20 میں فرمایا یسبحون، وہ تسبیح کرتے ہیں اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو۔ یہ فرشتے رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور دن کو بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ لا یفترون، لا یفترون، اور وہ جو ہے وقفہ نہیں کرتے، لا یفترون، اور وہ بالکل وقفہ نہیں کرتے اور ذرا بھی وہ سستی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کیا جو ہے انہوں نے زمین سے ایسے اپنے معبود بنا لیے ہیں، کیا انہوں نے زمین سے کوئی ایسے معبود بنا لیے ہیں کہ وہ زندہ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ زندہ نہیں کر سکتے، زندہ کرنے والا تو صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام اتخذوا، یا انہوں نے بنا لیے آلہتن، معبود، کہاں سے؟ من الارض، زمین سے، کہ انہوں نے زمین سے کوئی ایسے معبود بنا لیے ہیں ہم ینشرون، کہ جو زندہ کرتے ہیں، یہ جو زندہ کریں گے۔ کیا انہوں نے ایسے معبود بنا لیے ہیں زمین سے کہ جو زندہ بھی کریں گے؟ تو مراد کیا ہے کہ نہیں، وہ کسی بھی چیز کی قدرت نہیں رکھتے، جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وہ کسی بھی چیز کی قدرت بالکل نہیں رکھتے، وہ زندہ نہیں کر سکتے، بلکہ دوبارہ زندہ کرنے والی ذات وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آیت نمبر 22، لو، اگر، کانا، ہوتے، فیہما، ان دونوں میں، یعنی آسمانوں اور زمین میں، آلہتن، معبود، الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لفسدتا، تو آسمانوں اور زمین کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جاتا، یعنی اگر آسمانوں میں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتے، کوئی اور بھی معبود ہوتے، تو لفسدتا، تو زمین اور آسمان دونوں کیا ہو جاتے؟ ان کا نظام درم برم ہو جاتا، ان کا نظام کیا ہوتا؟ درم برم ہو جاتا۔ تو یہ نظام ابھی تک کا جو ہے وہ قائم ہے، کائنات کا نظام بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کو چلانے والا نہیں ہے۔ فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ تعالیٰ، رب العرش، جو عرش کا رب ہے، پاک ہے کس چیز سے؟ عما یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف شرک کی نسبت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت اور افطرا جو اللہ تعالیٰ پر باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ لا یسأل عما یفعل، کہ نہیں پوچھا جا سکتا اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ یفعل، جو وہ فعل کرتا ہے، جو وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ وہم یسألون، اور جو مخلوق ہے، جو لوگ ہیں، ہم یسألون، ان سے پوچھا جانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں ہو سکتا، جو باقی ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان سے سوال ہونے والا ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، پھر مشرکین کے شرک کا رد ہے۔ دیکھیے شرک کیسے اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں، کیسے شرک کی جو ہے وہ تردید کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے بنا لی ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم جو ہے اپنی جو برہان ہے تم وہ لے کر آؤ، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تم اپنی دلیل تو لے کر آؤ، تم اپنی دلیل تو لے کر آؤ، تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ نصیحت ہے میری، ھذا ذکر من معی، یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں، یعنی قرآن، و ذکر من قبلی، جو اور نصیحت ہے ان لوگوں کی کہ جو میرے سے پہلے تھے، اور اس سے مراد کیا ہیں؟ سابقہ کتب ہیں، تورات، انجیل جو ہے۔ فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اس میں بھی عقیدہ توحید بیان ہوا ہے، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، ھذا ذکر من معی، کہ یہ ذکر ہے ان کا کہ جو میرے ساتھ ہیں، و ذکر من قبلی، اور ان کا ذکر ہے، ان کی نصیحت ہے جو مجھ سے پہلے تھے۔ مراد کیا ہے کہ قرآن ہو یا سابقہ کتب ہوں،
ساری کی ساری کتابوں میں ایک ہی معبود کا تذکرہ ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہی بیان ہے۔ پھر فرمایا بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کی جو اکثریت ہے وہ علم نہیں رکھتی، ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کس چیز کو نہیں جانتے؟ الحق کا حق کو، فہم موردون، پس وہ اعراض کرنے والے ہیں، پس وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ ان کی اکثریت حق کو نہیں جانتی اور وہ اعراض بھی کرتے ہیں اور وہ منہ موڑتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا تیسرا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 324، پارہ نمبر 17 ہے، اور اس میں آیات جو ہے 25 سے 29 ہیں، بلکہ 25 سے 35 ہیں اس صفحے پہ آیات۔ پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، توحید الوہیت کا بیان ہے، توحید عبادت کا بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلنا، نہیں ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے قبل، من رسول، کسی بھی رسول کو، الا مگر نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہ اس کی طرف، انہ کہ بے شک، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، الا مگر، انا میں، فاعبدون پس میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یعنی تمام رسولوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کی وحی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی وحی کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، مشرکین کا اللہ تعالیٰ پر بہتان۔ مشرکین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، اور فرمایا وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ بنا لیا ہے، الرحمن الرحمن نے، ولدن کسی کو اولاد۔ انہوں نے کیا کہا کہ رحمان نے کسی کو جو ہے اولاد بنا لیا ہے، رحمان نے کوئی اولاد بنائی ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے بالکل پاک ہے۔ بل عباد، بلکہ وہ تو بندے ہیں، مکرمون معزز۔ تو اس میں رد ہے کفار مکہ کے بعض ان قبائل کا کہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں جو ہے وہ قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے اولاد ثابت کی ہے۔ اللہ تو پاک ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے عباد بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، مکرمون عزت دیے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کچھ صفات کا بیان کیا ہے، کچھ صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی صفت کیا بیان کی؟ لا یسبقونہ بالقول، اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت کیا بیان کی کہ لا یسبقونہ، وہ سبقت نہیں کرتے اس سے، بالقولی بات میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات میں پہل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے بات میں پہل نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، دوسری صفت کیا بیان کی کہ وَهُمْ بِأَمْرِهِ، اور وہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر یعملون عمل کرتے ہیں۔ پہلی صفت کیا بیان کی کہ اللہ تعالیٰ سے بات میں پہل نہیں کرتے، دوسری صفت کیا بیان کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور تیسری صفت کیا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ ان کے جو آگے ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ان کے آگے کیا ہے اور ان کے پیچھے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ان کے مستقبل کا بھی علم ہے اور ان کے ماضی کا بھی علم ہے، ان کے مستقبل میں کرنے والے جو اعمال ہیں ان کا بھی علم ہے، اور ماضی کے اندر جو وہ عمل کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی علم ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ شفاعت نہیں کرتے، یعنی فرشتے، الا مگر اسی کی، لمن ارتضی، کہ جس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ پسند کرے، اسی کے لیے شفاعت کرتے ہیں کہ جس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ پسند کرے۔ وہم من خشیتہ، اور وہ یعنی فرشتے جو ہیں
اللہ تعالیٰ کی خشیت سے مشفقون ڈرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور وہ فرشتے کس کی شفاعت کریں گے؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ وہ شفاعت کرے، اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ اس کے حق میں شفاعت کی جائے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا تو اسی کے لیے ہی وہ شفاعت کر سکیں گے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور جو بھی ان میں سے یہ کہے کہ میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، من دونہ اس کے علاوہ، نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان میں سے اگر کوئی فرشتوں میں سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے میں بھی الہ ہوں، میں بھی معبود ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی ایسا کرے گا، جو کوئی ایسا دعویٰ کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ، تو پس یہ ہے نجزیہ، ہم اس کو جزا دیں گے، جہنم جہنم، فَذَلِكَ پس یہ نجزیہ، ہم اس کو جزا دیں گے، جہنم جہنم، ہم اس کو جہنم کی جزا دیں گے، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، كَذَلِكَ اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں الظالمین، ظالموں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کو ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کا ملا ہوا ہونا اور ان کی پیدائش میں دعوت تدبر۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں ایک حقیقت بیان فرمایا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان جو ہے وہ ایک ہی تودے کی طرح جو ہے وہ ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا جدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھاڑ کر علیحدہ علیحدہ کیا۔ جی، تو آیت نمبر 30 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم، کیا نہیں، یرا دیکھا، الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا چیز؟ کہ ان السماواتی، کہ آسمان، والارض اور زمین، کانتا، یہ دونوں تھے، رتقاً جو ہے ملے ہوئے تھے، کہ یہ دونوں یعنی آسمان اور زمین آپس میں کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، پس فتقنا، ہم نے جدا کر دیا ان کو، ہم نے پھاڑ کر الگ کر دیا، ہما، ان دونوں کو، یعنی آسمانوں کو اور زمین کو، یعنی آسمان اور زمین کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ یعنی ابتدائی امر میں کیا تھا؟ زمین اور آسمان باہم ملے جلے تھے، باہم ایک دوسرے سے کیا تھے؟ ملے جلے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، آسمان کو اوپر لے گئے، آسمان اوپر لے جایا گیا اور زمین اپنی جگہ پر ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کا بیان فرمایا، تو یہ جو فرمایا اولم یر الذین، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے کفر کیا، مراد کہ کیا انہوں نے غور فکر نہیں کیا، کیا انہوں نے سوچا نہیں اس بارے میں کہ آسمان اور زمین تو کانتا رتقاً، یہ دونوں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو کیا کیا؟ جدا جدا کر دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے ہی پیدا کیا ہے ہر چیز کو جو زندہ چیز ہے، پانی سے ہر زندہ چیز کو ہم نے بنایا ہے، ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا ہے؟ پانی سے بنایا ہے۔ مثلا انسان کو، حیوان کو، اور حیوانات، پودے جو ہے، درخت، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ پانی سے پیدا کیا ہے۔ افلا یؤمنون، کیا پس یہ ایمان نہیں لاتے؟ پس یہ ایمان نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمانوں اور زمینوں کو جدا جدا کر دیا، حالانکہ دونوں گٹھے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی سے مراد کیا ہے؟ بارش کا پانی ہے، کہ بارش کے پانی سے جو ہے وہ جو چیزیں اگتی ہیں وہ کھائی جاتی ہیں، تو وہ بارش کے پانی سے، پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، پانی ملتا ہے، تو اس کے بعد جو زمین سے وہ چیزیں نکلتی ہیں۔ یا اس سے مراد پانی سے کیا مراد ہے؟ نطفہ ہے، کہ جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا تذکرہ کیا، اور ان کی پیدائش، پہاڑوں کو پیدا کرنے کی جو حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، رواسیہ، مضبوط پہاڑ، ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑوں کو بنا دیا،
ان تمید بہم، تاکہ وہ جو ہے جو پہاڑ ہیں جو زمین ہے وہ ان کو ہلا نہ دے. ان تمید بہم مطلب یہ کہ جو زمین ہے تاکہ جو اس پر زمین پر جو بسنے والے لوگ ہیں ان کو کہیں ہلا نہ دے، حرکت نہ کرنے لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا کہ جس کی وجہ سے زمین پھر حرکت نہیں کرتی ہے، زمین میں زلزلہ نہیں آتا، ایک طرف زمین جھک نہیں جاتی. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ زمین ایک طرف جھک سکتی تھی یا حرکت کرنا شروع ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو کیا کیا؟ گاڑ دیا. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، ہاں وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے بنا دیے اس میں، یعنی پہاڑوں میں ہم نے بنا دیے، فجاجن کشادہ راستے، کشادہ سبلن راستے. فجاجن فجن کی جمع ہے، اور سبلن یہ کس کی جمع ہے؟ سبیلن کی جمع ہے. تو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں یا زمین میں کشادہ جو راستے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے ہیں کہ انسان جو ہے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ سفر کر سکتا ہے. اگر پہاڑوں میں راستے نہ ہوتے یا نہ بنائے جا سکتے تو کتنی مشکل ہو جاتی. تو پہاڑوں میں یا زمین میں جو راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے، ان کا جو ہے وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ جو ہے کیا کریں؟ تاکہ وہ سیدھی راہ کو جو ہے وہ پا سکیں، راستہ حاصل کر سکیں، تاکہ راستہ وہ حاصل کر سکیں، سیدھا راستہ، اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ. ایک اس سے یہ مراد ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے تاکہ وہ راہ پائیں، یعنی توحید کی راہ پا سکیں، ان کو دیکھ کر ان پہ غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچان سکیں. آسمان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ چھت بنا دی ہے. آیت نمبر 32 میں اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ جو ہے وہ چھت بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 32، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا ہے، السماء آسمان کو، سقفاً چھت، محفوظاً محفوظ، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دی ہے. محفوظ چھت بنانے سے کیا مراد ہے؟ کہ آسمان کو محفوظ کر دیا ہے کہ وہ زمین پر گرتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھاما ہوا ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے آسمان کو محفوظ بنانے کا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو شیطانوں سے محفوظ کر دیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آسمانوں پر جا کر وہ جو ہے چوری چھپے وہ چھپ کر وہ سن نہیں سکتے. اگر وہ کچھ سن لیتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کی طرف آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ آسمان کی جو نشانیاں ہیں ان سے یہ اعراض کرتے ہیں. وہم، اور وہ یعنی یہ لوگ، ان آیاتہا، اس کی نشانیوں سے، یعنی آسمان کی نشانیوں سے. ہا جو ضمیر دیکھیے مؤنث ہے تو جو آسمان جو ہے السماء یہ مؤنث ہے اس لیے ہا آیا. تو ان آیاتہا سے مراد آسمان کی نشانی ہیں. کتنی نشانی اللہ تعالیٰ نے آسمان میں رکھی ہوئی ہیں کہ جن کو دیکھ کے، جن پر غور و فکر کر کے ایک انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے. فرمایا وہم عن آیاتہا معرضون، وہ اعراض کرنے والے ہیں. اعرض یعرض سے چیپٹر اسلم یسلم، اس سے یہ اس میں فاعل ہے. معرض اعراض کرنے والا، منہ پھیرنے والا، اس کی جمع ہے معرضون، اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے. آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے رات کی پیدائش کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا. پھر سورج کی پیدائش کا ذکر ہے اور چاند کی پیدائش کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے کے سارے جو ہیں سورج، چاند، یہ اپنے اپنے مدار میں یہ تیر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، وہی وہ ذات ہے، الَّذِي جس نے، خلق پیدا کیا، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو. وہی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے رات کو پیدا کیا، جس نے دن کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا. کل، ہر ایک، فی فلکن، اپنے مدار میں، اپنے دائرے میں، یسبحون، سارے کے سارے وہ کیا کر رہے ہیں؟ تیر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار کے اندر. وہ کیا کر رہے ہیں؟ گردش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے
کہ جسے ہم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورج اور چاند کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں بلکہ اپنے اپنے مدار میں ہی وہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی نہیں رکھی، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے کیا ہے؟ جانا ہے۔ اصل میں جو ہے آیت نمبر 34 میں کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ کفار مکہ جو ہے وہ کہتے تھے، وہ باتیں کرتے تھے کہ بھئی اس نبی نے ایک نہ ایک دن تو چلے جانا اس دنیا سے، تو اس کا قصہ تمام ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن یہ دنیا سے چلے جائیں گے، تو نعوذ باللہ ان کا قصہ کیا ہو جائے گا؟ تمام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ اگر یہ نبی جو ہے اس دنیا سے اگر چلے جاتے ہیں تو کیا یہ لوگ بھی اس دنیا سے، کیا انہوں نے نہیں جانا؟ کیا یہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ یہ کفار مکہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں، جو اس انتظار میں ہیں کہ کب یہ دنیا سے جائے اور ہم سکون سے بیٹھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں ہم نے بنایا ہے لِبَشَرٍ، کسی بھی بشر کے لیے، مِن قبلی کا، آپ سے پہلے، الخلد، ہمیشگی، خلد ہمیشگی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں دیکھیے خالدین، خالدین آتا ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ خالدن کی جمع خالدین، خلد ہمیشگی۔ اور جیسے پچھلی سورۃ طٰہٰ میں شجرۃ الخلد کا ذکر گزرا ہے، ہمیشگی کا درخت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں رکھی تھی۔ افَإِن مِتَّ، آ کیا، فا پس، ان اگر، مِتَّ آپ جو ہے فوت ہو جائیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ماتا یموت کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ مر جانا، تو یہ فعل ماضی ہے۔ افَإِن مِتَّ، اگر آپ فوت ہو جائیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، پس وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مطلب سوال ہے، کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں۔ اگر آپ کو ہم اٹھا بھی لیتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے وفات دے دیتے ہیں، اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں، تو یہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ، یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ کل نفس، ہر نفس نے، ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنے والی ہے۔ اس لیے اے مشرکین مکہ، تم اس انتظار میں مت رہو کہ یہ کب یہ دنیا سے جائیں گے یہ نبی، اور جو ہے ہمارا جو معاملہ ہے وہ سیدھا ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنے دیوتاؤں کی زندگی کے قائل ہیں، انبیاء کی زندگی کے قائل ہیں، اولیاء کی زندگی کے قائل ہیں، تو اس آیت کے اندر جو ہے ان کا بھی اس آیت کے اندر رد ہو رہا ہے، ان کی بھی تردید ہو رہی ہے کہ موت تو سب کو آنی ہے، کسی نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے۔ اور آیت نمبر 35 کا جو اگلا حصہ ہے، اس میں شر اور خیر کے ذریعے سے آزمائش کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے انسان کی آزمائش کرتے ہیں، انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ شر سے کیا مراد ہے؟ بدحالی ہے، بدحالی کے ساتھ جو ہے تنگی، تکالیف، مصائب، پریشانی، ان کے ساتھ بھی انسان کی جو آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر انسان کو اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، خوشحالی دے کر بھی اس کو آزماتے ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم آزماتے ہیں تمہیں، بِالشَّرِّ، شر کے ساتھ، اور شر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، والخیری، اور خیر کے ساتھ، بلائی کے ساتھ۔ تو بلائی سے یہاں مراد کیا ہے؟ بلائی سے مراد یہاں پہ ہے جو سہولتیں ہیں، جو آسانیاں ہیں، جو آسائشیں ہیں، جو خوشحالی ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ فتنتاً، فتنہ سے مراد کیا ہے؟ آزمائش کے طور پر، آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ خیر اور شر میں، یعنی خوشحالیوں میں اور بدحالیوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہماری طرف ہی تم جو ہے لوٹائے جانے والے ہو۔
ہمارا آج کا صفحہ نمبر 4 ہے، پارہ نمبر 17 اور اس میں آیات نمبر 36 سے 45 ہیں۔ کفار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا اور اس کی وجہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا، اور جب، رآ کا یہ دیکھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، کون؟ الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں نا، کون سے لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ان یتخذون کا، نہیں وہ بناتے آپ کو، الا مگر، ہزوا، مذاق، آپ کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اھذا الذی یذکر الہۃکم، کیا ھذا یہ ہے، الذی وہ، یذکر جو ذکر کرتا ہے، الہۃکم تمہارے معبودوں کا۔ یعنی مشرکین مکہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہی آپ کو دیکھتے ہیں، جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو نعوذ باللہ آپ کا ٹھٹھا، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں آپ سے، اور پھر آپس میں کہتے ہیں کیا یہ وہ ہے کہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ اور حالانکہ ان کا کیا حال ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ تو رحمان کے ذکر سے، ہم کافرون، وہ تو منکر ہوئے ہیں، وہ تو خود رحمان کے ذکر سے ہی منکر ہیں، وہ تو خود رحمان کے ذکر سے ہی کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ آیت نمبر 37، خلق الانسان من اجل، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کا بیان کیا کہ انسان جو ہے وہ جلد بازی کرتا ہے، انسان جلد بازی سے پیدا کیے گئے، انسان جلد باز پیدا کیے گئے، خلق پیدا کیے گئے، الانسان، انسان، من اجل، جلد بازی سے، اجل جو ہے جلد بازی کو کہتے ہیں، یعنی انسان کے خمیر میں رکھ دیا گیا کہ وہ جلد باز ہوگا۔ سأریکم آیاتی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، عنقریب، اوری، میں دکھاؤں گا، ارا یوری سے، چیپٹر کون سے؟ اسلام مسلم کا، دکھانا کوئی چیز، کم تمہیں، سأریکم، میں عنقریب دکھاؤں گا تمہیں، کیا چیز دکھاؤں گا؟ آیاتی، اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، پس تم مجھ سے جلدی مطالبہ نہ کرو، پس تم مجھ سے جلدی مطالبہ نہ کرو۔ تو اصل میں جو کفار مکہ تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تمسخر کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں وہ عذاب جلدی سے لے آئیے نا، وہ عذاب کہاں ہے؟ تو وہ بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ تکلیف دیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کہ یہ جو وعدہ ہے یہ کب پورا ہوگا، متا کب ہوگا، یعنی پورا ہوگا، ہاذا یہ، الوعد وعدہ، یہ جو عذاب کا وعدہ ہے، یہ جو عذاب کا وعدہ ہے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عذاب کا وعدہ دیتے ہیں کہ تم پر عذاب آئے گا اگر تم ایمان نہ لائے، تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اور ساتھ وہ کہتے تھے ان کنتم صادقین، ہاں اگر تم سچے ہو، اگر سچے ہو تو تم بتاؤ کہ یہ عذاب کب آنے والا ہے، اس کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، تو عذاب کا جو وعدہ ہے، اگر یہ جان لینا کہ جب یہ آگ کو اپنے منہ سے اور اپنی پیٹھوں سے یہ نہیں ہٹا سکیں گے اور نہ ہی مدد کر سکیں گے، تو یہ کبھی بھی جو ہے عذاب کا مطالبہ نہ کرتے اور ایمان لے آتے۔ اللہ نے فرمایا لو یعلمون، کاش وہ جان لیں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ہی نہ، اس وقت کو کہ جب، لا یکفون، وہ نہیں ہٹا سکیں گے، کف یکفو، فعل مضارع، کس چیز کو؟ ہٹانا، لا یکفون، وہ نہیں ہٹا سکیں گے، ان وجوہہم، اپنے چہروں سے، وجوہ، وجہ ان کی جمع ہے، چہرے، کس چیز کو؟ النار، آگ کو، ولا ان ظہورہم، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے وہ ہٹا سکیں گے، نہ ہی اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا سکیں گے اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے آگ کو ہٹا سکیں گے، بچ نہیں سکیں گے آگ سے، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے اور نہ ہی ان کی مدد ہوگی۔ بل تأتیہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ، تأتیہم، آ جائے گی وہ ان کے پاس، کیا؟ قیامت، بغتتاً، اچانک، اچانک ان پر قیامت آئے گی۔ قیامت کا
کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ کوئی مرحلہ وار قیامت آئے گی کہ پہلے سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے، نہیں، بلکہ جب قیامت قائم ہوگی تو بالکل اچانک قیامت قائم ہوگی، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ ابھی قیامت آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَبْهَتُهُمْ، پس وہ ان کو بدحواس کر دے گی، ان منکرین کو کیا کر دے گی؟ بدحواس کر دے گی، اور ان کو کوئی بات سوجے گی نہیں کہ ابھی ہم کیا کریں۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا، پس وہ استطاعت نہیں رکھیں گے رَدَّهَا، اس کے ٹالنے کی، اس کو ہٹانے کی، اس قیامت کو ہٹانے کی وہ پھر استطاعت بھی نہیں رکھیں گے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی کہ توبہ کر لیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق استہزاء کیا گیا ہے برسول، رسولوں کے ساتھ، من قبلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے کے جو رسول تھے ان سے بھی استہزاء کیا گیا ہے، ان سے بھی ان کی قوموں نے استہزاء کیا ہے، مذاق اڑایا، ان کا ٹھٹا کیا ان سے۔ تو اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہے۔ تو کیا ہوا؟ فحاق، پس گیر لیا، بالذین، ان لوگوں کو، کہ کون سے لوگ؟ سخروا، جنہوں نے مذاق کیا تھا، مذاق اڑایا تھا رسولوں کا، منہم، ان میں سے، ما کانوا بھی یستہزئون، کسی نے ان کو گے لیا، ما، جو، کانو، تھے وہ، بھی، اس چیز کے ساتھ، یستہزئون، مذاق اڑاتے تھے۔ تو پس کیا ہوا کہ جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان لوگوں کو اسی چیز نے گھیر لیا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی عذاب نے، جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ وہ عذاب لے آؤ، جیسے کفار مکہ مذاق اڑاتے ہیں عذاب کا، تو اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ، جو منکرین تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ مذاق اڑایا، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو ہے وہ اس عذاب کو لے آؤ، تو اسی عذاب کو ان لوگوں کو گھیر لیا کہ جنہوں نے اس عذاب کا مذاق اڑایا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ جو ہے استہزاء کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کھیلنا، یہ انتہائی خوفناک جرم ہے کہ جو انسان یہ عمل کرتا ہے وہ اسی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کے اندر اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ قُلْ مَن يَقْرَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، آیت نمبر 42، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دن اور رات میں عذاب سے تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، من، کون، یقلعو، کہتے ہیں حفاظت کرنے کو، قلع یقلعو سے فعل مضارع ہے، چیپٹر کون سے ہے؟ فتح یفتح، قلع یقلعو، حفاظت کرنا۔ کہہ دیجئے کہ کون حفاظت کرتا ہے تمہاری، باللیلی، رات کو، والنہاری، اور دن کو، من الرحمانی، رحمان سے۔ اس کے دو مطلب ہیں، پہلا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کون بچاتا ہے، کون بچا سکتا ہے، یعنی تمہارے پر جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آیت نمبر 42 میں، بلکہ ہم وہ، ان ذکر ربہم، وہ اپنے رب کے ذکر سے کیا ہے؟ معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ دیکھیے یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، معرضون اس میں فاعل ہے، اعرض یعرض سے، اعرض یعرض چیپٹر ہے، اسلم یسلم سے کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، معرضون، اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ لوگ کیا ہیں کہ ہمارے ذکر سے، ہماری نصیحت سے یہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ مشرکین کے معبودان باطلہ کی حقیقت کا بیان ہے آیت نمبر 43 کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لہم آلہۃ، کیا ان کے معبود ہیں، کیا ان کے ایسے معبود ہیں، یعنی کیا انہوں نے ایسوں کو معبود بنایا ہوا ہے کہ تمنعہم، جو روکتے ہیں ان کو، من دوننا، ہمارے علاوہ، تمنعہم من دوننا، کہ جو، کیا ان کے ایسے الہ ہیں، کیا ان کے ایسے معبود ہیں کہ جو ان کو بچا سکتے ہیں، من دوننا، ہمارے سوا، یعنی ہم سے، یعنی ان کو، ان کے معبود ہم سے نہیں بچا سکتے، ہمارے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکتے بالکل۔ تو وہ ان کو کیا بچائیں گے؟ مشرکین مکہ کے، یا جو بھی مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود بنایا ہوا ہے، تو ان کے وہ معبودان باطلہ اپنے اپنے عقیدت مندوں کو کہاں وہ بچائیں گے؟
حالانکہ یہ جو معبود ہیں وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. لا یستطیعون نصر انفسہم. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی حقیقت بیان کر دی کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود بناتے ہیں، حالانکہ ان کے معبود تو اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے آپ کی مدد کی بھی استطاعت نہیں رکھتے. لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ نہیں استطاعت رکھتے اپنے نفسوں کی نصر یعنی مدد کی، اپنے آپ کی مدد بھی وہ نہیں کر سکتے. ولا ہم منا یصحبون. اور دوسری چیز تو یہ ہے کہ ان کے یہ جو معبود ہیں، ولا ہم اور نہیں ہیں وہ، منا ہماری طرف سے، یصحبون ان کا ساتھ دیا جائے. ہماری طرف سے ان کے معبودوں کی تو کوئی تائید بھی نہیں ہے، ہماری طرف سے ان کا ساتھ بھی نہیں دیا جاتا. ان کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کو ہماری طرف سے کسی قسم کا ساتھ یا تائید حاصل نہیں ہے کہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنا کیا بنایا ہوا ہے، معبود بنایا ہوا ہے. تو اللہ اکبر. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے. کیسے اللہ تعالیٰ دیکھیے کھول کھول کر قرآن مجید میں اپنی توحید کا بیان کر رہے ہیں، اور جو شرک ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی اللہ تعالیٰ تردید کر رہے ہیں. آیت نمبر 44 ہے کہ کفار کو دنیا کا فائدہ اور کفر پر دن بدن تنگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل متعناہم، بلکہ ہم نے ان کو ساز و سامان دیا دنیا کا. بل متعنا، بلکہ ہم نے ساز و سامان دیا، ہم نے ساز و سامان دیا دنیا کا، ہؤلاء ان کو بھی، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، ان کے باپ دادوں کو بھی، یعنی ان کفار کو بھی اور ان کفار کے جو آباء و اجداد تھے، جو ان کے باپ دادا تھے، ان کو بھی ہم نے دنیا کا جو ہے وہ مال و متاع عطا فرمایا تھا. حتیٰ یہاں تک کہ طالا طویل ہو گئیں علیہم ان پر العمر عمریں، یعنی ان کو لمبی عمریں بھی ہم نے عطا فرما دیں. لمبی عمریں ان کو ہم نے عطا فرمائی، ان کو بڑی ہی لمبی مہلت ہم نے عطا فرمائی تھی. لیکن کیا ہوا کہ یہ جو لوگ تھے دنیا کا فائدہ جب ان کو ملا تو یہ مقصد حیات بھول گئے اور لعب و لہب میں مشغول ہو گئے، اور اپنی سرکشی میں کیا ہوئے، یہ بڑھ گئے. افلا یرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ انا کہ بے شک ہم نأتی، ہم آتے ہیں الارض زمین کو، کہ ہم زمین کو آتے ہیں، ننقصھا کہ ہم اس کو کم کرتے جاتے ہیں، من اطرافھا اس کی اطراف سے، اس کے کناروں سے. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو آتے ہیں اور زمین کو اس کے کناروں سے ہم کم کرتے جاتے ہیں، اس کو گھٹاتے آتے ہیں. افہم الغالبون، کیا پس وہ غالب آنے والے ہیں، کیا پس ہم وہ، یعنی یہ کفار مکہ، الغالبون غلبہ پانے والے ہیں. تو دیکھیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ زمین کو ہم اس کے کناروں سے، ہم زمین کو ہم کم کرتے آتے جا رہے ہیں، گھٹاتے آتے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ارض کفر ہے وہ گھٹ رہی ہے، اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما رہا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ علاقوں پر علاقے جو ہے وہ فتح کر رہے ہیں. یہ مراد ہے کہ افلا یرون ان نأتی الارض ننقصھا من اطرافھا افہم الغالبون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا پس یہ غالب آنے والے ہیں؟ نہیں، یہ غالب آنے والے نہیں ہیں، یہ تو مغلوب ہونے والے ہیں. یہ کفار یہ عزت حاصل کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس ان کو ذلت ملنے والی ہے، ان کو ذلت ان کا مقدر بننے والی ہے، ان کا غلبہ کسی طور پر بھی نہیں ہونے والا. قل انما انذرکم بالوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہیں جو ڈرا رہا ہوں، میں تو وحی کے ساتھ تمہیں ڈراتا ہوں، میں تو تمہیں وحی کے ساتھ ڈراتا ہوں. ولا یسمع، اور نہیں سنتا، الصم جو بہرے ہیں وہ نہیں سنتے، الدعاء پکار کو، جو بہرے ہیں جو سن نہیں سکتے وہ پکار کو تو نہیں سن سکتے. دعا سے مراد یہاں پکار ہے کہ اگر ان کو پکارا جائے بہروں کو تو وہ نہیں سن سکتے. اذا ما ینذرون، جب ان کو ڈرایا جائے، یعنی کئی مثلا بہرے کھڑے ہوں جو سننے کی صلاحیت سے قاصر ہوں اور ان کو ڈرایا جا رہا ہو، ان کو کیا کیا جا رہا ہو کہ ڈرایا جا رہا ہو کہ بھئی بچو اس چیز سے. اب وہ سن ہی نہیں پا رہے، وہ کیا ہیں، وہ سن ہی نہیں سکتے. تو اسی طرح
ان کفار کا بھی حال ہے کہ یہ کانوں کو حق کے حق سننے سے یہ بہرے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور اسی طرح ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اس لیے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے یہ کفار ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ان کفار پر قرآن کا جو واعظ و نصیحت ہے وہ اثر کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کے دلوں پر کیا ہے جی، مہر لگ چکی ہے۔ جی آخری صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صفحہ نمبر 326 ہے، پارہ نمبر 17 ہے، اور اس میں آیات جو ہیں 46 سے 57 تک ہیں۔ جی وَلَئِن، اور اگر مَسَّتْهُمْ، چھوئے انہیں، نَفْحَةٌ، ایک ہلکا سا جھونکا، من عذاب ربک، آپ کے رب کے عذاب سے، اگر ان کفار کو، ان منکرین کو، ان معرضین کو جو اعراض کرنے والے ہیں، جو منہ پھیرنے والے ہیں، اگر ان کو آپ کے رب کے عذاب کا ایک جو ہے ایک ہلکا سا جھونکا بھی اگر ان کو چھو جائے نا، تو کیا ہوگا؟ لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے، یا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہائے ہماری بربادی کہ ہم تو بڑے ہی ظالم تھے، بے شک ہم ہی کیا تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ اگر ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی ان کو کیا ہو، ان کو مس کر جائے، مَسَّتْهُمْ، چھو جائے ان کو، تو ان کا کیا حال ہوگا کہ یہ اپنے ظلم کا اعتراف کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کیا حال ہوگا کہ جب اتنا بڑا عذاب جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے، جب اس میں وہ داخل ہوں گے تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ قیامت کے دن ترازو جو ہیں وہ نصب کیے جائیں گے، قیامت کے دن جو عدل اور انصاف ہے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 47 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ، اور ہم رکھ دیں گے، الموازین القسط، الموازین جو ہے میزان کی جمع ہے، ترازو، یعنی بہت سارے ترازو، القسط جو ہے انصاف کے، یعنی قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ہم بہت سارے ترازو ہم جو ہے انصاف کے ہم رکھ دیں گے، لیوم القیامت، قیامت کے دن کے لیے۔ تو ایک سے زائد جو ہیں وہ کیا ہوں گے، ترازو ہوں گے، متعدد ترازو ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ یا تو ہر آدمی کے لیے علیحدہ ترازو ہوگا، یا ہر عمل کے لیے کیا ہوگا، علیحدہ ترازو ہوگا۔ اور اس میں کیا ہوگا، اس ترازو میں، ان موازین میں جو انصاف والے ترازو ہوں گے، ان میں بنی آدم کے، انسانوں کے اعمال کو کیا کیا جائے گا، تولا جائے گا، اعمال کو کیا کیا جائے گا جی، تولا جائے گا۔ پھر آپ کو معلوم ہے، قرآن کی وہ آیات معروف ہیں، فَمَنْ ثَقُلَتْ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے پلڑے کیا ہو گئے، بھاری ہو گئے، نیک اعمال والا پلڑا جس کا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند جو ہے، من پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، یعنی نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہو گئے اور برے اعمال کے پلڑے اس کے کیا ہو گئے، بھاری ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ہاویہ ہوگا، جہنم ہوگا۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس کسی بھی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، شیئن، کچھ بھی ظلم قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ، اگر ہوا کوئی عمل، مثقال، برابر، حبتن، دانے کے، من خردل، رائی کے، اگر کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا، چاہے اچھا عمل ہوا یا چاہے برا عمل ہوا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر کسی کا ہوا تو اتینا بہا، ہم اس عمل کو لے آئیں گے۔ دیکھیے عطایاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے، خود آنا، اور جب اس کے بعد با آئی تو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لے کے آنا، تو ہم اس عمل کو لے آئیں گے۔ خردل کسے کہتے ہیں، رائی کو، حبہ کسے کہتے ہیں، دانے کو، اور مثقال سے مراد کیا ہے، برابر، یعنی اگر کسی کا کوئی ایسا عمل ہوا کہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو ہم اس عمل کو بھی ہم حاضر کر لیں گے، اس کو لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم حساب کرنے والے کافی ہیں، حساب کتاب میں ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم حساب کتاب کر لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اپیل جو ہے وہ کی جا سکے، اس میں جو ہے جانچ پڑتال کی جا سکے، نہیں، بلکہ ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔
اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت نمبر 48 میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو، الفرقان فرقان، ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جو ہے کیا عطا فرمایا، ہم نے فرقان عطا فرمایا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی ایک بڑی چیز ہم نے ان کو عطا فرمائی، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی ایک کتاب ہم نے ان کو عطا فرمائی۔ تو دیکھیے فرقان سے مراد کیا ہے، 3 چیزیں ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ پہلی چیز کیا ہے، تورات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ دوسری چیز فرقان سے مراد کیا ہے، معجزات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، ید بیضا اور عصا، اس طرح سمندر کا جو ہے پھٹنا ہے، من و سلوہ ہے، اور بادل کا سایہ ہے، جو معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اور تیسری جو چیز اس میں آتی ہے وہ مفسرین نے ذکر کی ہے، نصرت الہی، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، تو یہ مراد ہے فرقان سے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ان کو، وضیاءً، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی عطا فرمائی، مراد کے ایمان کی روشنی عطا فرمائی، وذکراً، اور نصیحت عطا فرمائی، ان کو ذکر عطا فرمائی، یعنی تورات کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنا دیا تھا، کس کے لیے، للمتقین، متقین کے لیے۔ آگے جو ہے متقین کی صفات کا بیان ہے، وہ متقین وہ لوگ وہ کون ہیں، فرمایا الذین، وہ لوگ کہ یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے۔ متقی لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے کیا ہیں، وہ ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جنت نہیں دیکھی لیکن جنت کے لیے عمل کرتے ہیں، جہنم کو نہیں دیکھا لیکن جہنم سے بچنے کے لیے وہ برے اعمال سے کیا ہیں، وہ بچتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ اور متقین کی اگلی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی، وہم، اور وہ، من الساعۃ، قیامت سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں، قیامت سے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جو ہے وہ ذکر بڑا ہی مبارک ہے، یہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت قرار دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذکر قرار دیا ہے، ایک نصیحت قرار دی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑا ہی برکت والا ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ہی برکت والا بنایا ہے۔ وَهَذَا، اور یہ ذکر ہے، مبارکن، بڑی ہی برکت والا ہے، انزلناہ، ہم نے اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے، افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کے منکر ہو، تو کیا تم اس جو ہے اس قرآن کے تم منکر ہو، تم اس قرآن کا انکار کرنے والے ہو، حالانکہ اہل کتاب تم تو موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تورات کا اقرار کرتے ہو، ان کے معجزات کو مانتے ہو، تو پھر تم کیسے قرآن کا انکار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے عطا دیا ابراہیم علیہ السلام کو، رشدہ، اس کی سمجھ بوجھ، ہم نے ابراہیم کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، یا اس سے مراد ہدایت بھی ہے۔ رشد سے ایک مطلب اس کا ہے سمجھ بوجھ، ہوش مندی، اور دوسرا اس کا مطلب ہے ہدایت، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی تھی، ہم نے ان کو ہوش مندی اور سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، من قبل پہلے ہی، تو پہلے کس چیز سے پہلے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے پہلے، اور دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت عطا کرنے سے پہلے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی ابھی نبی نہیں بنے تھے تو ہم نے ان کو رشد عطا فرمائی، یعنی سمجھ بوجھ ان کو عطا فرمائی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ، اور تھے ہم بِهِ، اس کو عالمین، خوب جاننے والے، یعنی ابراہیم علیہ السلام میں جو صفات تھیں، جو بہترین جو ان کے اخلاق تھے، اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ ہم ان کی شخصیت کا، ان کی صفات کا اور ان کے اخلاق کا ہم پورا علم رکھنے والے تھے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے کا بیان ہے اور شرک کی تردید کا بیان ہے۔ آیت نمبر 52 ہے، اللہ نے فرمایا اذ، جب، قال، کہا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے، کس کو لیا، ابھی، اپنے باپ کو، کیا کہا انہوں نے، ما ہذہ، ما کیا، ہذہ، یہ، التماثیل، مورتیاں ہیں، اللتی، وہ، انتم لہا عاکفون، کہ جس کے تم جو ہے مجاور بنے بیٹھے ہو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کے لوگوں کو کیا کہا
کہ یہ کیا یہ مورتیاں ہیں کہ جن کے لیے تم مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہو، جن کے آگے تم مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، عبادت کی غرض سے تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا یہ مورتیاں ہیں، یہ تم ان کے آگے یہ مجاور بن کے کیوں بیٹھے ہوئے، ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو، ان کی پوجا میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ آگے انہوں نے کیا جواب دیا آیت نمبر 53 میں، قالوا انہوں نے کہا وجدنا ہم نے پایا آباءنا اپنے باپ دادا کو، لہا ان کے لیے، ان مورتیوں کے لیے، عابدین عبادت کرنے والے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ بھئی ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان مورتیوں کا عابد پایا ہے، عبادت کرنے والا پایا ہے، کہ ہمارے تو آباء و اجداد جو تھے، ہمارے باپ دادا، وہ ان مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ دیکھیے کوئی دلیل نہیں دی، اندھی تقلید بس بتا دی، بیان کر دی۔ جیسے آج بھی آپ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جتنی مرضی آپ دلیل آپ ان کے سامنے بیان کر دیں، جتنی مرضی آپ ان کو دلیلیں دے لیں، لیکن وہ کہیں گے نہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے، ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو، ان کے عمل کو، ان کے طریقے کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ کہ سب لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ اپنے باپ کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ دلیل بھی دی جاتی ہے تو اندھی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ جو طرز عمل ہے یہ پرانا چلا آ رہا ہے مشرکین کا اور کفار کا، کہ ان کے پاس کبھی بھی کوئی اپنے شرک اور کفر کی دلیل نہیں ہوتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال، کہا، لقد کنتم، یقیناً تم تھے، انتم تم و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا، فی ضلال مبین، واضح جو ہے گمراہی میں۔ تم اور تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا تو واضح گمراہی میں ہیں، کھلی گمراہی میں۔ کس میں ہے؟ کھلی گمراہی میں۔ اور کھلی گمراہی ضلال مبین سے یہاں کیا مراد ہے؟ بتوں کی جو پرستش ہے، بتوں کی جو پوجا تم کر رہے ہو، ان مورتیوں کی جو پوجا میں لگے ہوئے ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد بھی مورتیوں کی عبادت کرتے رہے، مورتیوں کی پوجا کرتے رہے، تو تم اور تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کھلی گمراہی میں تم بھی اور وہ بھی تھے۔ اور مراد کھلی گمراہی سے کیا ہے؟ کہ بتوں کی عبادت، بتوں کی پرستش، یہ کھلی گمراہی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا بالحق، کیا تو ہمارے پاس حق لے کر آیا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی قوم نے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کو؟ انہوں نے کہا کہ کیا جئتنا، کیا تو آیا ہمارے پاس، بالحق، کی حق کو لے کر، کیا تو ہمارے پاس حق کو لے کر آیا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا تو مذاق کرنے والوں میں سے ہے۔ اصل میں کیا ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ابراہیم ہے یہ شاید مذاق کر رہے ہیں ہمیں، تو پھر وہ جو ہے وہ سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کا یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ جو ہے یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی سچی بات کر رہے ہیں ہم سے، حقیقت بیان کر رہے ہیں، یا کہ آپ کوئی مذاق کر رہے ہیں ہم سے، یا کوئی دل لگی کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ اور ساتھ کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ تمہارے رب نہیں ہیں، بلکہ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا عظیم جواب ہے، دیکھیے آیت نمبر 56 میں ہے، قال، انہوں نے کہا، بلکہ ربکم، تمہارا رب تو وہ ہے کہ جو رب السماواتی، جو آسمانوں کا رب ہے، والارض، جو زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، کہ جس نے پیدا کیے ان کو، یعنی آسمانوں کو، زمین کو۔ یہ مورتیاں اور یہ بت تمہاری جو ہے تمہاری رب نہیں ہے، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اور ساتھ کیا فرما دیا؟ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَأَنَا، اور میں، عَلَى ذَلِكُمْ، میں اس بات پر ہوں، من الشاہدین، گواہ ہوں میں سے، میں تو اس بات پر پوری گواہی دینے والا ہوں، یعنی میں ایسی چیز تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس کا مجھے علم اور یقین ہو چکا ہے، میں دلیل پر ہوں، میرے پاس دلیل ہے، میں تمہاری طرح اندھی تقلید کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کیا سوچا، کس چیز کا عزم کیا؟ دل میں ایک عزم کیا، انہوں نے کہا، وَتَاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں ضرور جو ہے ایک تدبیر کروں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کے بارے میں، یعنی تمہارے بتوں کو توڑنے کی میں ایک تدبیر کروں گا کہ کیسے تمہارے بتوں کو توڑا جائے۔ بعد ان تولوا، اس کے بعد کہ تم چلے جاؤ گے، مدبرین، پیٹ پھیر کر، تم پیٹ پھیر کر جب جو ہے تم چلے جاؤ گے، تو میں اللہ کی قسم، وتاللہ،
اللہ تعالیٰ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ضرور جو ہے تمہارے ان بتوں کے بارے میں ضرور میں کوئی چال چلوں گا، ضرور میں کوئی تدبیر کروں گا ان کو توڑنے کی۔ تو اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب ان کی قوم کے لوگ اپنی جو ان کی ایک سالانہ جو ان کا ایک جشن ہوتا تھا، کوئی ان کی عید ہوتی تھی، جب وہ سارے کے سارے وہاں پہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں وہاں پہ داخل ہوتے ہیں جہاں وہ بت تھے، مورتیاں تھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا اور ان میں سے ایک جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور مفسرین نے ذکر کیا کہ کلہاڑا تھا ان کے ہاتھ میں، اس کلہاڑے کو اس بڑے بت کے جو ہے وہ کندھے پر رکھ دیا اور چھوڑ دیا، تو اس لیے کہ تاکہ قوم کے لوگ جب واپس آئیں گے تو تاکہ یہ جو بڑا بت ہے اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو بیان کرنے کے لیے اور شرک کو رد کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک تدبیر اختیار کی۔ اگلی آیات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ آیات انشاءاللہ اگلے سبق میں آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق جو ہے یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ جو ہے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے۔ اس طرح جو پڑھتے ہیں اس سے کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ تو کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔